صاحب و ضمیر اللہ کی نعمت ہے. جس کا ضمیر جاگتا ہے وہ خوش قسمت ہے کہ ضمیر ہی سے عزت اور وقار ہے. جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام سرفراز اختر ہے. کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جی نہیں، میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں. کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ یوں سمجھ لیں میں بہت دور سے آیا ہوں. میں الجھن محسوس کر رہا ہوں. خیر آئیے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں. جی کہیے کیا بات ہے؟ دیکھیے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں. مجھے آپ تک آنے میں بہت تکلیف اٹھانا پڑی ہے اور میرا کافی خرچ بھی ہوا ہے. یوں سمجھ لیں تقریباً 1000 روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ابھی مجھے واپس اپنے گھر بھی جانا ہے. گویا اتنے ہی اور خرچ ہوں گے. میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت تگ و دو کرنا پڑی ہے. کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہاں تک کہ اپنے ایک دوست کی مدد بھی لی ہے. اس دوست نے بھی مدد کرنے کا باقاعدہ معاوضہ لیا ہے. آپ کی باتیں عجیب سی ہیں. یہ میرا بل ہے یہاں تک آنے کا، اس پر ایک نظر ڈال لیں. میں نے خرچ سے زیادہ 1 روپیہ بھی لکھنے سے گریز کیا ہے. یہ کیا 2139 روپے؟ آپ کا مطلب ہے میں آپ کو یہ رقم ادا کروں؟ ہاں بالکل. مہربانی فرما کر پہلے پوری بات بتائیں. اچھی بات ہے، پہلے آپ میری پوری بات سن لیں. چند دن پہلے ایک شخص نے میرے گھر میں مجھ سے ملاقات کی. اس نے آپ کا نام پتہ بتایا، پھر مجھ سے درخواست کی کہ میں کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جاؤں، آپ سے ملاقات کروں. میں نے اس سے کہا بھلا میں ایسا کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت، اور یہ کہ اگر آپ کو ان صاحب سے کوئی کام ہے تو آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے ان کے پاس. اس پر وہ کہنے لگے یہی تو مسئلہ ہے، میں خود نہیں جا سکتا، بس آپ چلے جائیے اور وہ آپ کو آنے جانے کا پورا خرچ ادا کریں گے. میں نے پھر انکار کیا، حیرت بھی ظاہر کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، نہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہوئے، بس اپنی بات پر اڑے رہے. یہاں تک کہ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میری اس قدر منتیں کی کہ بیان سے باہر ہے. آخر میرا دل پسیج گیا. میں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے. میں اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہو گیا. میں نے اس سے کہا آنے جانے کا خرچ مجھے آپ خود دیں. کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، وہ آپ کا پورا خرچ ادا کریں گے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کس قدر عجیب کام تھا، بس ایک اجنبی کے لیے کرنا پڑا ہے. خیر کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں ان صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا کیوں ہے؟ دیکھیے میں ایک غریب. اوہو، آپ اصل بات بتائیں. یہ تو میں سن چکا ہوں کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں، اور یہ کہ آپ کو یہاں آنے کے سلسلے میں 2000 روپے کے قریب خرچ کرنا پڑے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ اصل بات بتائیں. ان کے پاس آپ کی کوئی چیز تھی، دراصل وہ اس چیز کو آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز اس بریف کیس میں ہے. او یہ کیا؟ مگر کیا ہوا جناب؟ یہ تو میرا اپنا بریف کیس ہے. کیا مطلب؟ یہ آپ کا اپنا بریف کیس ہے؟ ہاں بالکل. تب یہ ان صاحب کے پاس کیسے پہنچا؟ یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. میں جب گھر پہنچا اور اپنا بریف کیس کھولا تو پتا چلا بریف کیس بدل چکا ہے. اب یا تو اس کو جان بوجھ کر اڑایا گیا تھا اور اس کی جگہ اس جیسا
دوسرا رکھ دیا گیا تھا، یا ایسا کسی مسافر سے بھول میں ہوا تھا؟ میں نے اپنے بریف کیس کی گمشدگی کا اشتہار اخبار میں دیا، پولیس میں رپورٹ بھی لکھوائی، کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کا مطلب ہے میرا بریف کیس جس شخص کو ملا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا آپ نے اس بریف کیس کو کھول کر دیکھا ہے؟ میں نے یہ ان صاحب کے سامنے ہی کھول کر دیکھ لیا تھا، کیونکہ معاملہ امانت پہنچانے کا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا اس میں کسی قسم کی خیانت ہو۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ اس کو کھول لیں، اپنی امانت چیک کر لیں۔ 3 ماہ پہلے یہ جس حالت میں ان صاحب کے ہاتھ لگی تھی، ان کا کہنا ہے اسی طرح واپس کی گئی ہے۔ تب پھر ان صاحب نے اتنا عرصہ یہ اپنے پاس کیوں رکھا؟ ہاں، میں نے بھی ان سے پوچھا تھا۔ اور انہوں نے کیا بتایا تھا؟ یہ کہ ٹرین سے جب وہ اترنے لگے تو دونوں بریف کیس بالکل ایک جیسے ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ نہ چل سکا کہ وہ کسی دوسرے کا بریف کیس اٹھا کر اتر رہے ہیں۔ گھر جا کر پتہ چلا۔ اب انہیں آپ کا نام جاننے کے لیے آخر بریف کیس تو کھولنا تھا، لہٰذا جب انہوں نے کھولا تو اندر موجود نقدی اور زیورات پر نظر پڑی۔ اب وہ چکرا کر رہ گئے، سوچ میں پڑ گئے کریں تو کیا کریں۔ آدمی بہت غریب تھا اور یہ دولت ان کے نزدیک بہت کافی تھی۔ دوسری طرف ضمیر کہہ رہا تھا جس کا یہ بریف کیس ہے اسے پہنچا دینا چاہیے۔ اس کشمکش میں وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ ایک دن گزر گیا، پھر 1 ہفتہ گزر گیا، وہ کشمکش ہی میں رہے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، وہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، دن جمعے کا تھا، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑ گئے، وہ لگے سننے۔ نمازی تو تھے نہیں، لیکن اس دن ان کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ گئے۔ وہاں اتفاق سے حرام حلال، جائز ناجائز، اپنے اور پرائے کے مال پر وعظ ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو باتیں بتائیں وہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی، اور پھر اچانک اس نے فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اس بریف کیس کو اس کے مالک تک پہنچا کر رہے گا۔ سو اس طرح اس وقت یہ آپ کے سامنے ہے۔ خوب، آپ نے واقعی بہت تکلیف اٹھائی۔ بھلا میں آپ کو 2000 روپے کیوں نہیں ادا کروں گا؟ آپ نے تو الٹا مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ آئیے میرے گلے سے لگ جائیے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور میرے نزدیک بہت خوش قسمت ہیں کہ یہ اچھی سوچ اپنا لی۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ سوٹ کیس اتفاق سے میرے ہاتھ ہی لگا تھا؟ میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ اب بس اس کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا، وہ آپ ہی تھے۔ بہرحال آپ کا شکریہ، یہ رہا آپ کا کرایہ وغیرہ، لیکن میں اس کے علاوہ بھی آپ کو 5000 روپے پیش کرتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی نیکی کا معاوضہ نہیں لوں گا۔ اس نیکی کا صلہ میں اپنے اللہ تعالی سے آخرت میں لوں گا۔ جی ہاں، اب میں چلتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔